اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ جو لوگ ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن مومن نہیں ہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں اور معاشرے کو، سماج کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن یہ خود دھوکے میں ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے، اور بے شعوری کے نتیجے میں منافقت اس وجہ سے ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے جسے اللہ نے بڑھا دیا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس بنیاد پر، اس وجہ سے جو انہوں نے جھوٹ کہا ہے، بولا ہے یا جھوٹ اختیار کیا ہے۔ اس طبقے کی بنیادی ایک خرابی دل کی مرض ہے، اور دوسرا ان کا انجام ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ایک تو یہ خود بیماری ہی عذاب ہے انسان کے لیے دنیا میں، اور دوسرا عذاب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کے بعد اخروی زندگی میں مقرر کیا ہوا ہے، اور اس عذاب کی بنیاد ان کا جھوٹ ہے، کذب ہے ان کا۔ عذاب کے بارے میں پہلے آیا کریمہ گزری ہے، طبقہ دوم، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں عذاب کا معنی ذکر کیا ہے کہ عرب لغت میں، عربی میں عذاب عذب سے مشتق ہے۔ عام طور پر عذب کو ترجمہ کرتے ہیں گوارا پانی، خوشگوار پانی یا میٹھا پانی، جس کے مقابلے میں مائع فرات، مائع اجاج ہے، ایک پانی میٹھا ہے اور ایک پانی کھارا ہے، اس کھارے پانی کو اجاج کہتے ہیں۔ لیکن یہ عذب کا بھی اور عذاب کا بھی استعمالی معنی ہے یا معنی کا لازمہ ہے، اصل معنی گوارا نہیں ہے، نہ میٹھا ہے، بلکہ عذب تکلیف کو کہتے ہیں، مشقت کو کہتے ہیں، زحمت اور ایسی چیز جس سے انسان کو تکلیف پہنچے، درد پہنچے۔ بہت ساری ایسی چیزیں جن میں درد و تکلیف ہے، اسے عرب اسی عنوان سے یاد کرتے ہیں۔ مختلف حیوانات ہیں، جب وہ کھانا پینا چھوڑ دیں تو ان کو بھی عذوبہ کہتے ہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔
یا جس سے چھڑوا دیا جائے کھانا پینا، اس انسان سے حبس کیا جائے اور اسے کھانا پینا چھڑا دیا جائے، اسے عدوب یا عازب کہتے ہیں۔ یا جسے ضروریات سے روک دیا جائے، منع کر دیا جائے، جس شخص کو موانع کھڑے کر دیے جائیں تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری نہ کر سکے، اسے بھی عدوب یا عازب کہتے ہیں۔ میٹھا پانی عازب کا معنی نہیں ہے بلکہ عازب کا نتیجہ ہے، خصوصاً صحرائی زندگی میں اور ریگستانی زندگی میں جہاں پانی کے منابع، میٹھے پانی کے منابع کم ہیں یا پانی نہیں ہے، اگر ہے تو کھارا پانی ہوتا ہے صحرائی علاقوں میں۔ میٹھے پانی کے چشمے کبھی کہیں دور دراز علاقوں میں ہوتے ہیں، یا کنویں ہر جگہ نہیں ہوتے، پانی گہرائی میں ہوتا ہے۔ اگر کنواں کھودیں تو اکثر کھارا پانی نکلتا ہے صحرائی سرزمینوں میں۔ بارش کا پانی ہوتا ہے اکٹھا صحرائی علاقوں میں، وہ جلدی خشک ہو جاتا ہے، کچھ عرصے تک رہتا ہے اور اس سے استفادہ کرتے ہیں لیکن جلدی ہی خشک ہو جاتا ہے۔ صحرائی زندگی میں ایک بڑی مشقت میٹھے پانی کی ہوتی ہے، کمیاب ہوتا ہے، نایاب ہوتا ہے، اور جہاں ہوتا ہے وہاں رسائی بہت مشکل ہوتی ہے، دور ہوتا ہے۔ اور جس جگہ میٹھے پانی کا چشمہ ہے یا میٹھا پانی کا کنواں ہے، عموماً کسی قبیلے کی ملکیت ہوتا ہے یا ان کے خطے میں، ان کے علاقے میں ہوتا ہے، اور دوسروں کے لیے ممانعت ایجاد کرتے ہیں کہ وہ نہ پی سکیں وہاں سے پانی۔ عربوں کی آپس میں جنگیں بھی متعدد اسی میٹھے پانی پر ہوئی ہیں۔ کسی جگہ پانی تھا، میٹھا پانی گوارا، یا کنواں تھا یا چشمہ تھا، اس کے تملک کے لیے اور اس کے تصاحب کے لیے آپس میں بہت طولانی اور شدید جنگیں عرب کے اندر رہی ہیں، خونریز جنگیں رہی ہیں۔ اگر نہ بھی ہو جنگ یا قبضہ، دوری دشواری کی وجہ سے بھی میٹھا پانی اپنے قبیلے میں، قبیلہ کسی جگہ اس نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے اور پانی وہاں سے بہت دور ہے، اور پانی لانا جتنی ضرورت ہے قبیلے کی وہ مشقت والا کام ہے، تو یہ میٹھے پانی کا نام ہی عازب پڑ گیا، یعنی زحمت والا۔ گوارا پانی سے مراد یعنی مشقت کے ذریعے حاصل کیا گیا پانی، سختی کے ذریعے حاصل کیا گیا پانی۔ آج بھی ایسے ہے جہاں پانی کم ہے اور لوگ مشکل سے پانی مہیا کرتے ہیں، اگر کوئی پانی ضائع کرے تو اسے یہی تذکر دیا جاتا ہے کہ یہ زحمتوں کا نتیجہ ہے، مشقتوں کا نتیجہ ہے، یہ محنت کا نتیجہ ہے، یہ آسانی سے ہاتھ نہیں آیا، آپ اسے ضائع کر رہے ہیں۔ متوجہ کرنے کے لیے انہیں بتایا جاتا ہے کہ اس پانی کے لیے کتنی زحمتیں اٹھائی گئی ہیں۔ لہٰذا وہ جو تکلیف اور زحمت والا پہلو تھا وہ میٹھے پانی کا ایک طرح سے لازمہ بن گیا صحرائی زندگی میں، برخلاف بارانی علاقوں میں یا نہری علاقوں میں یا جہاں پر پانی کی مقدار وافر ہے میٹھے پانی کے، وہاں بغیر زحمت کے پانی، بغیر محنت کے پانی لوگوں کو میسر ہوتا ہے، گھروں میں گزر رہا ہوتا ہے، گلیوں میں جا رہا ہوتا ہے، ہر جگہ پر پانی انہیں آسانی سے مل جاتا ہے۔ وہاں پر یہ مائع عذب نہیں ہے بلکہ آسانی سے حاصل ہونے والا پانی ہے، مائع یسر ہے، سہولت سے حاصل ہونے والا پانی ہے۔ لیکن صحرائی زندگی میں یہ عذب ہے، یعنی مشقتوں سے حاصل کیا گیا ہے۔ عذب طبیعی مشقت اور زحمت کو بھی کہتے ہیں۔ کسی چیز کے حصول میں اگر انسان کو دھوپ برداشت کرنا پڑے، تھکن اس کو ہو، پیاس برداشت کرنا پڑے، اور
خستگی اٹھانا پڑے اس کو بھی عذب کہتے ہیں، اور وہ مشقت جو طبعی طور پر نہ ہو لیکن کسی کام کے حصول میں کسی دوسرے انسان کی طرف سے یا کسی طبقے کی طرف سے تکلیف اٹھانا پڑے، اسے بھی عذب کہتے ہیں۔ جیسے کوڑے کو عذب کہتے ہیں، کوڑے مارنا بھی عذب ہے، اور خود کوڑا بھی عذب کہلاتا ہے کہ چونکہ اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور بعض کام انسان جب کرتا ہے تو طبعی مشکلات اس میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن جن کے اختیار میں یہ چیز ہوتی ہے وہ انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یعنی ان کی طرف سے دکھ پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، یا ضرب زخم انسان کو لگتا ہے، یا طرح طرح کی دیگر تکالیف جو وہ پہنچاتے ہیں۔ اس لیے زیادہ تر جو آیات کریمہ ہیں ان کے اندر یہ مادہ عذاب العذاب کی صورت میں استعمال ہوا ہے۔ وہاں البتہ کسی کو معنی میں مشکل نہیں ہے کہ عذاب کا معنی وہ تکالیف ہیں جو انسان کو اخروی زندگی میں برداشت کرنی ہوں گی اپنے اعمال کے نتیجے میں، لیکن جہاں پر عذاب اخروی سے ہٹ کر قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں پر یہ بات آئی ہے کہ آیا یہ متضاد معانی رکھنے والا لفظ ہے۔ بعض نے یہی راستہ نکالا ہے کہ اس لفظ کے معانی متضاد ہیں۔ اس طرح کی اور بھی مثالیں پیش کی جاتی ہیں کہ ایک ہی لفظ کے متضاد معنی ہیں، ایک ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے اور درست اس کے برعکس بھی دلالت کرتا ہے۔ البتہ از نظر لغوی اس میں بحث ہے کہ آیا ہے ایسی مثالیں واقعاً، یا یہ کسی خلط اور اشتباہ کا نتیجہ ہے کہ کوئی لفظ متضاد معانی پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ وہاں جہاں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ متضاد معانی میں اس کا استعمال ہوا ہے، اس استعمال کی وجہ ہمیں معلوم نہیں ہوتی، تحلیل نہیں کر سکتے، وہ دراصل کسی لازمہ معنی کے نتیجے میں یا لازمہ معنی کے طور پر استعمال ہوا، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ متضاد معانی میں اس کا استعمال ہوا ہے۔ یا جیسے اعراب کے ہاں یہ بات ہے کہ آیا الفاظ مترادف ہیں یا نہیں، عام تاثر یہی ہے کہ کثرت سے ہیں مترادف الفاظ، یعنی وہ الفاظ جن کے معانی ایک ہیں، ایک معنی پر کئی الفاظ دلالت کرتے ہیں۔ اس طرح کے معانی ہیں یا نہیں، خوب عام تاثر ہے کہ ہیں، موجود ہیں، کثرت سے ہیں، لیکن تحقیق لغوی میں یہ بات مسلم ہے کہ نہیں ہے، ترادف محض کہیں بھی لغت عرب میں نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہمیں مترادف لگتے ہیں وہ معانی کی خصوصیات، معانی کی کیفیات، معانی کے لوازمات کی وجہ سے مختلف نظر آتے ہیں۔ کسی خاص معنی کی خصوصیت کے لیے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے، نہ اصل معنی کے لیے۔ جیسے شعر کے لیے بہت سارے الفاظ لغت عرب میں ملتے ہیں، لیکن وہ مترادف نہیں ہیں، چونکہ شعر کی ذات کے لیے نہیں ہیں، وہ اس کی مختلف حالات کے لیے، کیفیات کے لیے، جب وہ شکار کی حالت میں ہو، جب وہ جھپٹ رہا ہو، جب آرام کر رہا ہو، ان تمام حالات میں اس کے لیے علیحدہ الفاظ ہیں۔ یہ فصاحت اور وسعت ہے لغت کے اندر، نہ کہ ترادف ہے۔ اب یہ عذاب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ لفظ متضاد معنی پر دلالت کرتا ہے، ایک طرف سے خوشگوار اور ایک طرف سے ناگوار۔ عذاب اخروی جو ذکر کیا گیا ہے ناگوار چیز ہے، اور میٹھا پانی یہ گوارا چیز ہے، تو دونوں پر دلالت کرتا ہے، نہ ایک ہی معنی ہے اس کا، مشقت، تکلیف، زحمت اور ضرب، وہ طبعی طور پر ہو یا کسی کے ذریعے سے پہنچائی جائے یہ تکلیف، اس کو عذاب کہتے ہیں اور عذاب کہتے ہیں۔ پانی کو جیسے عرض کیا کہ وہ چونکہ مشقت آور ہے، اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ زحمتوں والا پانی ہے، مشقتوں والا پانی ہے، آسانی سے حاصل نہیں ہوا۔
قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسانی جرائم کا، گناہوں کا ایک معال یا انجام ذکر کیا ہے، جسے عذاب کا نام دیا ہے۔ ایک طرح کی زندگی انسان ایسے بسر کرتا ہے جس کا اختتام و انجام عذاب کہلاتا ہے، یعنی تکلیف، درد، دکھ، مشقت، زحمت اور ناگواری ہے۔ جیسے جہنم اس کو کہا گیا ہے، نار اس کو کہا گیا ہے، عذاب اس کو کہا گیا ہے۔ اس جس کے آخرت یا مرحلہ آخر، مرحلہ دیگر، یہ مرحلہ اولا ہے زندگی کا، وہ مرحلہ آخر ہے، یا یہ نشأت اولا ہے، وہ نشأت ثانیہ ہے انسان کی۔ وہ نتیجہ ہے اس زندگی کا، جو کچھ انسان نے یہاں انجام دیا ہے یہ سب اسی کا نتیجہ ہے، نہ کہ اس کے بدلے میں اس کو کچھ ملے گا۔ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں ان آیات کی تفسیر میں یا تبیین میں یہ بتایا جاتا ہے، یا یہ ہم خود سمجھ لیتے ہیں اپنی ذہنی مفروضوں کی وجہ سے یا سابقہ ذہنیت کی وجہ سے، جو قرآن سے باہر ہم نے بنائی ہے۔ جب اس ذہنیت کے ساتھ قرآن میں آتے ہیں تو قرآن ویسا سمجھ میں آتا ہے ہمیں کہ وہی بات جو ہمارے ذہن میں ہے پہلے سے، قرآن وہی فرما رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جتنی بھی جزا و سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ سب بدلہ ہے، یعنی انسان کرتا کچھ اور ہے اور بدلے میں انسان کو نصیب کچھ اور ہوتا ہے، بھگتنا کچھ اور پڑتا ہے۔ اس تأثر نے انسانی زندگی کو سب سے زیادہ خراب کیا ہے کہ ہم جو کچھ یہاں کرتے ہیں بدلے میں ہمیں معاوضے کے طور پر یا جزا ملتی ہے۔ اگر یہاں عمل خیر انجام دیا اور وہاں پر اس کی سزا ہے وہ بھی بدلے میں، جیسے دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ دنیا میں انسان جب کوئی بھی کام کرتا ہے تو جزا بدلے میں کسی اور شے کی شکل میں ملتی ہے۔ ہم روزمرہ جو دیکھتے ہیں، محنتی لوگ محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، مشقتیں کرتے ہیں، مثلاً کھیتوں میں کام کرتے ہیں یا تعمیرات میں کام کرتے ہیں یا باقی کوئی خدمات پیش کرتے ہیں کسی دوسرے انسانوں کو، ان کے کام کی نوعیت کچھ اور ہوتی ہے اور ان کے بدلے کی یا جزا کی نوعیت کچھ اور ہوتی ہے۔ اس کو ہم موازنہ کرتے ہیں آخرت سے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جو جزا و سزا رکھی ہے، ثواب و عذاب جو رکھا ہے، وہ بھی بدلے ہیں، وہ سب معاوضے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے وہ سب کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ جیسے مثلاً ایک شخص ہے یہاں چوری کرتا ہے، اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ چوری ایک الگ عمل ہے اور جیل بھگتنا، گھر سے دور رہنا، اپنے خاندان سے دور رہنا، وہاں تنہائی میں یا مشقتیں برداشت کرنا، کوڑے کھانا، یہ چوری کی سنخ کی جزا نہیں ہے، ایک الگ نوعیت کی جزا ہے، یہ سزا ہے۔ ثواب کے بارے میں بات آئے گی آگے جہاں پر اس کا ذکر آئے گا، لیکن خود لفظ ثواب، صوب اور ثواب ایک ہی لفظ سے دونوں بنے ہیں۔ صوب کپڑوں کو کہتے ہیں ہم، ثواب صلے کو کہتے ہیں، پاداش کو کہتے ہیں، جبکہ دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ صوب عربی زبان میں صوب کہتے ہیں، باقی زبانوں میں اپنے الفاظ ہیں، لیکن عربی لفظ میں ہم بات کریں کہ عرب اس کپڑے کو صوب اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ کپڑا یہ طے ہو جاتا ہے، یعنی
اس کی تہ کے اوپر اسی کو پلٹا کر دوبارہ دوسرا حصہ بھی اس کا اسی کے اوپر ملایا جا سکتا ہے۔ مثلا کپڑا آپ زمین پہ بچھاتے ہیں، ہر روز یہ کام کرتے ہیں، پھر کپڑے کا ایک حصہ اٹھا کے کپڑے کے دوسرے حصے پر طے کرنے کے لیے اس کو آپ اس کے اوپر دوبارہ اس کو پلٹا دیتے ہیں۔ چونکہ کپڑے کی یہ خصوصیت ہے، لکڑی ایسا نہیں ہوتی، پتھر ایسا نہیں ہوتا، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کو پلٹا کر خود اس کی طرف اسی کے اوپر نہیں ڈالا جا سکتا، طے نہیں کر سکتے اس کو ہم۔ کپڑے کی یہ خصوصیت ہے، یہ ہو سکتا ہے ایسے، اس وجہ سے اس کو صوب کہتے ہیں۔ صوب جو پلٹ آئے، جو چیز پلٹ کے وہیں آ جائے جہاں سے شروع ہوئی تھی، اس کو صوب کہتے ہیں عرب۔ کپڑے کو اس وجہ سے صوب کہتے ہیں، اس کی اس خصوصیت کی وجہ سے، اور ڈھانپنے کی وجہ سے وہ لباس، کپڑا جب لباس، صوب لباس نہیں ہوتا، صوب انسلا کپڑا جب بنا جاتا ہے تو صوب کہلاتا ہے، لیکن جب سلا جاتا ہے، سی دیتے ہیں، تو اس کو ہم لباس کہتے ہیں۔ لباس اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ ڈھانپتا ہے، پوشیدہ پوشش بنتا ہے ہمارے لیے، چھپا دیتا ہے ہمارے جسم کو یا جلد کو، اس وجہ سے اسے لباس کہتے ہیں۔ ثواب بھی یہی خصوصیت، اسی وجہ سے ثواب کہلاتا ہے، یعنی وہ عمل جو خود عمل پلٹ آئے، وہ چیز جو خود پلٹ آئے، جو چیز آپ نے انجام دی ہے وہی پلٹ کے آپ کے پاس آ جائے دوبارہ، اس وجہ سے اس کو ثواب کہتے ہیں۔ معاوضہ نہیں کہتے، بدلہ نہیں کہتے، عدل نہیں کہتے، جس طرح قرآن کریم میں یوم آخرت سے نفی کی گئی ہے کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، وہاں پر اجزا نہیں ہے، کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے بدلے میں پیش نہیں ہو سکتا، اس نفس کے بدلے میں معاوضہ عدل نہیں پیش کیا جا سکتا، یعنی کوئی اور چیز آپ پیش کر دیں، کسی اور بندے کو پیش کر دیں۔ اور اسی طرح شفاعت بھی نہیں ہے قیامت کے دن، یعنی وہیں سے آپ کو کوئی شفیع میسر نہیں آئے گا وہاں پر، اور اسی طرح معاوضہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں قیامت کے اس مرحلے سے یا آخرت سے نفی کی گئی ہیں، کیونکہ دنیا میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ دنیا میں ہمارا نظام یہ ہے کہ ہم کرتے کچھ ہیں، ہمیں معاوضے کے طور پر کچھ اور ملتا ہے، یا غلطی ہماری کچھ اور ہوتی ہے، سزا ہماری کچھ اور ہمیں دی جاتی ہے۔ اللہ کا قانون آخرت میں یہ ہے کہ جو آپ نے کیا ہے وہی آپ کو پلٹا دیا جائے گا، اسی کو ثواب کہتے ہیں، اور یہی عذاب بھی ہے۔ عذاب وہ سختی، وہ مشقت جو آپ نے خود اپنے لیے ایجاد کی ہے۔ ہمیں بہت سارے کاموں کے اندر سختی کا پہلو پوشیدہ ہوتا ہے، اور یہ انسان اپنی معمول کی زندگی میں بھی کرتا ہے۔ بعض کھانے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا، اور جب کھا لیتے ہیں تو ان کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اب کوئی آپ کو عذاب نہیں دے رہا، آپ نے خود اپنے آپ کو عذاب دیا ہے۔ جو چیز تناول کی ہے، پیٹ میں درد شروع ہو گیا ہے، اسہال شروع ہو گئے ہیں، قے شروع ہو گئی ہے، بد ہضمی ہو گئی ہے، ہیضہ ہو گیا ہے، یہ تمام بیماریاں انسان کی خود اپنے ارتکاب کا نتیجہ ہے۔ یعنی جو چیز آپ نے تناول کی ہے اسی نے یہ خرابی مچائی ہے، یہ تکلیف وہی دے رہی ہے چیز جو آپ نے پیٹ میں ڈالی ہے۔ یا فرض کریں کہ ہم مرچیں کھاتے ہیں، مرچ مسالہ والے کھانے، بہت ساری اقوام مرچ مسالہ نہیں استعمال کرتے کھانوں میں، اور انہیں اگر نادانستگی میں یا ناخواستگی میں کھانا پڑ جائے، وہ کھانا نہیں چاہتے تھے، انہیں علم نہیں تھا کہ جو آپ انہیں کھلا رہے ہیں یہ تند کھانا ہے، اس کے اندر مرچ مسالہ ہے، اور وہ تناول کر لیتا ہے، تناول کرتے ہی اس کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ تکلیف کوئی فرد نہیں اس کو پہنچا رہا بدلے میں، یہ بدلے والی تکلیف نہیں ہے،
یہ عمل جو اس نے کیا ہے اس عمل نے تکلیف ایجاد کر دی ہے، تکلیف دہ عمل وہ تھا۔ جتنی بھی معصیات ہیں، جتنی بھی جرائم ہیں، جتنی بھی اعمال ہیں انسان کے سو، ان کی خاصیت یہی مرچ مسالے والی ہے، کھاتے ہی تکلیف شروع ہوتی ہے، اور تکلیف بھی وہی چیز تکلیف میں بدل گئی ہے جو ہم نے کھائی تھی، نہ کہ جواباً اس کے کھانے کے نتیجے میں کوئی اور چیز تکلیف بن کر ہمارے اندر آ گئی ہے، خود اسی نے تکلیف دینا شروع کر دی ہے۔ جرم، گناہ، یہ انسان کی زندگی میں خود تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ عذاب، وہ تکلیف، وہ زحمت، وہ مشقت، وہ درد جو خود انسان کے اعمال نے انسان کے اندر پیدا کیا ہے، بدلے میں نہیں اس کو تکلیف دی جا رہی، خود اس نے کیا ہے۔ اب تمام آیات چونکہ عذاب کی آیات کثرت سے ہیں اور مختلف قسم کے اعمال کے نتیجے میں حق تعالیٰ نے انسان کے عذاب کا ذکر کیا ہے۔ آیہ محل لباس میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ یہی جن کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی ہے، چونکہ نافہم ہیں، بیمار ہیں، کم فہم ہیں، فہم ان کی بیمار ہو چکی ہے، مرض اس کو لاحق ہو گئی ہے، ان سے توقع نہیں ہے کہ یہ اعمال صالحہ انجام دیں گے، یہ لا محالہ اعمال سیئہ انجام دیں گے، نہ اعمال صالحہ۔ اعمال صالحہ جو چیز ایجاد کرتے ہیں وہی پلٹ کر انسان کو آئے گی جو ثواب ہے، یعنی خود یہ اعمال پلٹا دیے جائیں گے انسان کی طرف، اور جب پلٹ کر آئیں گے تو یہی ثواب ہے، چونکہ پلٹی ہوئی چیز ہے، اپنی کی ہوئی چیز ہمیں پلٹ کے آ رہی ہے، یہ ثواب ہے۔ جیسے آپ کا کوئی اپنا کیا ہوا کام آپ کو پلٹا دے کوئی، مثلا آپ کسی علاقے میں گئے، وہاں جا کر آپ کوئی کام کر کے آئے، پھر آپ بے خبر ہو گئے، فرض کریں کوئی پودا کاشت کر آئے آپ، اور کئی سال بعد انہوں نے آپ کو اتنا پھل لا کے آپ کے سامنے رکھ دیا، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ مجھ پر فضل و احسان کر رہا ہے، اپنی جانب سے مجھے کوئی پھل دے رہا ہے، یہ آپ کے اپنے عمل کا نتیجہ ہے، پھل اس پودے کا نتیجہ ہے جو آپ نے کاشت کیا تھا، یہ ثواب ہے، یعنی جو آپ نے کیا تھا اسی کو پلٹا دیا گیا ہے آپ کی طرف۔ عذاب بھی وہی چیز ہے جو ہم نے کیا تھا پلٹا دیا گیا، لیکن چونکہ دکھ ہے اس کے اندر، درد ہے اس کے اندر، تکلیف ہے اس کے اندر، اس لیے اس کو عذاب شمار کیا گیا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، یہ جو کذب انہوں نے زندگی میں اختیار کیا ہے، جھوٹ اختیار کیا ہے، اس جھوٹ کے نتیجے میں عذاب ہے، یعنی جھوٹ نے اصل میں ان کے لیے یہ عذب، یہ تکلیف ایجاد کی ہے، جھوٹ نے۔ جھوٹ ہم صرف قول میں جھوٹ کو منحصر سمجھتے ہیں، عام تأثر، عام تعلیم کا نتیجہ یا عام تبلیغ کا نتیجہ، یا یوں کہیں تلقین کا نتیجہ، تعلیم تو نہیں، تلقین کا نتیجہ، کہ جھوٹ اور سچ اس کو ہم گفتگو میں، کلام میں، خبر میں منحصر سمجھتے ہیں کہ خبر یا سچی ہوتی ہے یا جھوٹی ہوتی ہے، بات یا سچی ہوتی ہے یا جھوٹی ہوتی ہے، لیکن قرآن کریم نے جھوٹ کو اور سچ کو منحصر نہیں قرار دیا قول میں یا خبر میں، بلکہ جھوٹ اور سچ میں عمومیت ہے، جھوٹ اور سچ قول میں بھی ہے، کلام میں بھی ہے، بات میں بھی ہے، جھوٹ اور سچ اعتقاد میں بھی ہے، انسان کے باور میں بھی ہے، ایمان میں بھی ہے، اور جھوٹ اور سچ انسان کے عمل میں بھی ہے، خود عمل میں بھی جھوٹ اور سچ ہے انسان کے۔ اور قرآن کریم نے ہر 3 موارد میں کذب کا بھی ذکر کیا ہے اور صدق کا بھی ذکر کیا ہے، اور کذب کو بعض اور معارف کے مقابلے میں بھی استعمال کیا ہے۔
صدق قول و کذب قول اس کا معنی واضح ہے، وہی جو عام طور پر ہم علوم میں پڑھتے ہیں، قرآن میں بھی وہی مراد ہے۔ کذب یعنی حقیقت کے خلاف بات، حقیقت کے خلاف اعتقاد، حقیقت کے خلاف عمل، حقیقت کے خلاف شخصیت یا حقیقت کے خلاف کردار۔ اصل چیز جو کذب کے معنی میں ہے وہ قول نہیں ہے، قول مقوی میں کذب نہیں ہے، یعنی حتماً قول ہو جو خلاف واقع ہو تاکہ ہم کہیں یہ کذب ہے، نہ، خلاف واقع ہونا کذب ہے۔ قول ہو تو بھی کذب ہے، اعتقاد ہو تو بھی کذب ہے، اور اگر انسان کا عمل ہو تو بھی کذب ہے، یہ جو واقعیت کے خلاف ہو، حقیقت کے خلاف ہو۔ لیکن یہاں پر جس کذب کی طرف اشارہ ہے وہ ایک رویہ ہے، سماجی رویہ ہے، جسے قرآن نے کذب کہا ہے، کاذبانہ زندگی۔ تکذیب بھی ایک رویہ ہے اور کذب بھی ایک رویہ ہے، سماجی رویہ ہے دراصل۔ جس طرح ایمان ظاہر کرنا، دھوکہ دینا اور بے شعوری اختیار کرنا، یہ سب رویے ہیں سماجی۔ اسی طرح کذب بھی ایک سماجی رویہ ہے کہ بعض لوگ کاذب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، مخصوصاً آج کی موجودہ نسل۔ شاید تاریخ میں کوئی انسانی نسل اتنی کاذب نہیں تھی جتنی موجودہ انسانی نسل کاذب ہے، جھوٹی ہے۔ نہ کہ ان کی باتیں جھوٹی ہیں، نہ، ان کی زندگی کذب محض ہے۔ مثلاً جتنی بھی انسانوں نے اپنے لیے، آج کے موجودہ نسل نے اپنی شخصیت کے لیے، اپنے سماجی مقام کے لیے، اپنے اجتماعی مقام کے لیے جو کچھ امور معیار بنائے ہوئے ہیں وہ سب کذب ہے، حقیقت نہیں ہے۔ جتنی قدریں ہیں جن کی بنیاد پر انہوں نے اپنا ایک اجتماعی مقام قائم کیا ہوا ہے، وہ کذب کی بنیاد پر ہے، صدق نہیں ہے، اس کے اندر حقیقت نہیں ہے۔ یعنی یہ کذب حقیقت کے مقابلے میں ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے۔ مثلاً ابھی اس وقت موجودہ ہم اپنے نزدیک معاشرے کو دیکھیں، اپنے سماج کو دیکھیں، اس سماج کے اندر موجود جن انسانوں کو کامیاب انسان سمجھا جاتا ہے، اچھے انسان سمجھا جاتا ہے، اور موفق انسان کن کو سمجھا جاتا ہے؟ جن کے پاس تعلیمی ڈگریاں ہیں، مثلا اسناد ہیں جن کے پاس، یہ تعلیم یافتہ اچھے کامیاب لوگ سمجھے جاتے ہیں۔ یا جن کے تعلقات ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں جن کے پاس کوئی منصب ہے، پیسہ ہے، کوئی سماجی ان کے اندر ایسی نمایاں خصوصیت ہے، ان کے ساتھ تعلقات ہیں، اسے اپنے لیے ایک بڑی خصوصیت سمجھتے ہیں، امتیازی نشان، اپنے لیے امتیازی صفت اس کو سمجھتے ہیں۔ یا کسی خاص محلے میں، کسی شہر میں زندگی گزارنا، اس کو اپنے لیے ایک بڑا اعزاز سمجھتے ہیں۔ یا لباس اپنے لیے خاص قسم کا بنا کر اس میں اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ گفتگو کرتے ہیں، مثلا جیسے باوجود اس کے کہ ان کی زبان کچھ اور ہے، مادری زبان ان کی کچھ اور ہے، قومی زبان ان کی کچھ اور ہے، لیکن اپنا اعتبار، عزت، مقام، کامیابی کا معیار کوئی اور زبان انہوں نے قرار دی ہوئی ہے۔ انگریزی کو انہوں نے یہ معیار بنا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ سب کذب ہیں۔ مثلا تعلیمی ڈگریاں، یہ سندیں کذب کی ماں ہیں، اصل یہ سندیں۔ علم
اصل قدر علم ہے نہ مدرک، سند کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، علم کی حیثیت ہے۔ ہم گزشتہ صدیوں میں ہم رجوع کریں، دیکھیں جو بزرگان گزرے ہیں، مثلا ہم انبیاء اور ائمہ کو الگ کر دیں، جو علماء سابقہ گزرے ہیں بلا واسطہ شاگرد تھے ائمہ کے اور انبیاء کے، یا بالواسطہ یعنی ائمہ کے شاگردوں کے شاگرد تھے، ان کے پاس کون سی سندیں تھیں؟ کسی بھی مذہب و مسلک کے علماء کے پاس کوئی سند نہیں تھی، صرف علم تھا ان کے پاس، اور اسی علم کی وہی علم کی ان کی پہچان تھا، اور علم حقیقی چیز ہے، حقیقی قدر ہے، لہٰذا علم کی بنیاد پر جو شخصیت بنتی ہے یہ صادق ہیں۔ جس طرح قرآن کریم نے صدیق کا ایک عنوان بتایا ہے ہمیں، صدیق، صادق اور صدیق میں فرق ہے۔ بعض علماء ادبیات نے فقط یہ کہا کہ یہ مبالغہ ہے یا یہ صفت مشبہہ ہے اور ثبات کے لیے اوپر دلالت کرتی ہے، نہ، صادق اور صدیق میں فرق ہے۔ صادق جس کا قول صدق ہو، صدیق جس کا وجود صدق ہو، جس کی ذات صدق ہو، شخصیت صدق ہو، اس کو صدیق کہیں گے ہم۔ علم ایک واقعیت ہے، علم ایک حقیقت ہے، یہ حقیقت کسی کی شخصیت کے نمایاں ہونے کا باعث بنے، یہ حقیقی قدر ہے۔ لیکن اگر سند، اگر ڈگری یہ کسی کی قدر کا سبب بنے، یہ کذب ہے، یہ کاذب ویلیو ہے، یہ کاذب قدر ہے۔ اسی طرح تعلقات، بڑے خاندانوں کے ساتھ تعلقات یا رشتے، یہ کاذب قدر ہے۔ القابات، اپنے لیے خود بنانا یا لوگ القابات کسی کو دیں، نثار کریں، یہ کاذب قدر ہے۔ اسی طرح وسائل زندگی، شخصیت کے لیے مثلا بڑی شخصیات کون ہیں؟ جن کے پاس وسائل زندگی زیادہ ہیں، وسائل زیادہ ہیں، اس سے شخصیت تو نہیں بنتی لیکن ہم بناتے ہیں۔ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، جس کے پاس ثروت زیادہ ہے، جس کے پاس دولت زیادہ ہے، یا جو مثلا انگلش بولتا ہے، یہ سب کاذب قدریں ہیں۔ اس کا منصب دیکھتے ہیں، اس کا رینک دیکھتے ہیں، اس کا سماجی درجہ دیکھتے ہیں، یہ چیزیں سب کاذب ہیں۔ اور ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں میں آغوش میں جب پلتے ہیں تو ماں باپ کو کاذب قدروں میں ڈوبا ہوا پاتے ہیں، اور بچے حقیقی قدروں کو پہچان ہی نہیں سکتے، یعنی صداقت زندگی کا ذائقہ بچے چکھتے ہی نہیں ہیں۔ ایک جھوٹے ماحول میں پیدا ہوتے ہیں اور جھوٹ ہی کے ماحول میں پروان چڑھ کے جھوٹی شخصیات بنانے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ بعضوں سے جھوٹی شخصیت بھی نہیں بن پاتی، آخر کار اس جھوٹ کے پیچھے دوڑ کے آخر کار بدنام ہی ہوتے ہیں۔ کوئی لوفر لفنگے کا لقب ہی انہیں، چور ڈاکو کا لقب مل جاتا ہے، لیکن بعض ان جھوٹی قدروں سے اور کاذب قدروں سے اپنی سماجی زندگی تشکیل دے لیتے ہیں۔ لہٰذا کاذب کذب کی بنیاد پر زندگی، یہ ایک سماجی رویہ ہے، یہ کذب نہ کہ فقط قول کی صفت ہے یا گفتار کی صفت ہے۔ اور قرآن نے اس کو رویہ کہا ہے۔ قرآن نے کذب دونوں معنوں میں یعنی تینوں معنوں میں استعمال کیا ہے۔ وہ قول کاذب، گفتگو کاذب ہو، اعتقاد کاذب ہو، اور رویہ کاذب ہو۔ اب قول کاذب تو فراوان ہے اس بارے میں، لیکن جہاں رویے کاذب، جہاں اعتقاد کاذب ہے، قول سچا ہے، اعتقاد کاذب ہے، قرآن نے اس کو کذب کہا ہے۔ سورہ منافقون میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے منافقون کو ایک سچی بات کرنے پر جھوٹا کہا ہے۔ یہ ان موارد میں سے جہاں سے ہمیں قرآن کی اصطلاح میں کذب میں وسعت معلوم ہوتی ہے کہ قرآن میں کذب وہی نہیں ہے جو ادبیات کی وجہ سے ہمارے ذہن میں ہے۔
یعنی ہمارے نزدیک کذب پڑھاتے ہیں باقاعدہ علوم کے اندر کہ خبر اور انشاء میں جب ہمیں فرق کروایا جاتا ہے تو یہی کہتے ہیں کہ خبر وہ قول ہے، وہ کلام ہے جو متصف ہوتا ہے صدق و کذب سے، انشاء وہ کلام ہے، وہ مرکب تام ہے جو تام ہونے کے باوجود صدق و کذب سے متصف نہیں ہو سکتا۔ خوب یہ آپ ادبیات میں خبر اور انشاء میں فرق کے لیے ٹھیک ہے، فرق آ جاتا ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے بات، لیکن اس سے صدق و کذب منحرف ہو جاتا ہے مفہوم، خبر سمجھ آ جاتی ہے کس کو کہتے ہیں، اور انشاء اور خبر میں فرق معلوم ہو جاتا ہے، لیکن جملہ انشاء یا خبریہ واضح ہو جاتے ہیں، لیکن صدق و کذب مبہم ہو جاتے ہیں۔ صدق و کذب میں انسان گمراہ ہو جاتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ صدق و کذب مختص ہے فقط جملہ خبریہ کے ساتھ۔ جملہ انشائیہ بھی صادق اور کاذب ہوتا ہے، جملہ خبریہ بھی صادق و کاذب ہوتا ہے، اور جہاں پر جملہ صادق ہو کذب وہاں پر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ مبارکہ منافقون پہلی آیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اب تین حصے ہیں اس آیہ کریمہ کے، ایک یہ ہے کہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں اور رسول اللہ کے پاس اور آ کر اظہار کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تیسرا حصہ یہ ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا جھوٹ ہے ان کا؟ یہی جو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ منافقین جھوٹے ہیں، منافقین جھوٹے ہیں، لکاذبون۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ ان کی یہ شہادت خود منافق کاذب ہے، یہ شخصیت کاذب ہے۔ یہ خوب ظاہر ہے یہ قول نہیں کہا جا سکتا کہ جھوٹا ہے، چونکہ قول ان کا یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر صدق کو خبر میں منحصر قرار دیں تو صدق خبری تو ہے یہاں پر، وہ کوئی غلط بات تو نہیں کر رہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کا بھی یہی فرمانا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مومنین بھی یہی کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ مومن کہے آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ سچ ہے، اللہ کہے آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ سچ ہے، خود رسول اللہ کہے میں اللہ کا رسول ہوں، یہ سچ ہے، لیکن جب منافق کہے آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ یہاں خبری صدق نہیں مراد ہے، یہاں پر اعتقادی صدق مراد ہے کہ یہ منافق جو کہہ رہا ہے اس طرح سے مانتا نہیں ہے، یہ جو کہہ رہا ہے میں گواہی دیتا ہوں، جھوٹ بول رہا ہے۔ گواہی تو اس چیز کی ہوتی ہے جو اس کا ایمان، اعتقاد، باور راسخ انسان کے اندر موجود ہو۔ پس سورہ منافقون میں منافقین کو کاذب کہنا، سچی بات کرنے پر، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کذب منحصر نہیں ہے قول کے اندر، بلکہ کذب اعتقاد کے لحاظ سے بھی موجود ہے۔ اور اسی طرح سورہ قرآن میں آخری سور قرآن میں سے سورہ معون میں کذب کو عمل میں رویے کے لحاظ سے کذب کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، یعنی وہاں نہ قول معیار کذب ہے اور نہ ہی اعتقاد، بلکہ وہاں رویہ ایک طبقے کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ یہ کاذب لوگ ہیں، یہ ان کا ایک سماجی یا عمومی رویہ کاذبانہ ہے۔ وہ زندگی خصوصاً جس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ آج کے انسان کے اندر جو کذب پایا جاتا ہے وہ اس نوعیت کا کذب ہے جو سورہ معون میں ہے، یعنی یہ کاذب لوگ ہیں، جھوٹی زندگی گزار رہے ہیں۔ سورہ معون میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین۔ یہاں کاذب سے آگے ہے، مکذب بھی ہے، یعنی دیکھا ہے آپ نے دین کو جھٹلانے والا، دین کا انکار کرنے والا، تکذیب دین کرنے والا، یعنی جس کا یہ کہنا ہے کہ دین جھوٹ ہے، دین صحیح نہیں ہے، دین سچ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ کیا دیکھا ہے ایسا جو دین کو کہہ رہا ہے کہ دین جھوٹ ہے؟
خوب ظاہر ہے کہ یہ جھوٹا انسان ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ اب یہ نہیں کہا کہ کہتا کیا ہے، اس کی خبر کو معیار نہیں قرار دیا گیا، یا اس کے اعتقاد کو بھی نہیں میزان قرار دیا گیا، بلکہ اس کاذب اور مکذب انسان کا جو عمل ہے اس کو ذکر کیا گیا. یہ مکذب بے دین دیکھا ہے کون ہے؟ فذالک الذی یدع الیتیم، جو یتیم کو دھتکارتا ہے، دھکیلتا ہے، نکالتا ہے باہر اپنے دسترخوان سے، اپنے وسائل سے، اپنے ماحول سے، اپنے گھر سے، اپنے معاشرے سے. یتیم کو اس کا حصہ نہیں بناتا بلکہ اسے باہر دھکیلتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو طعام کی ترغیب نہیں دیتا، مسکین کے لیے کھانے کا انتظام نہیں کرتا. طعام مسکین یعنی ضروریات، مسکین کی ضروریات مسکین کو نہیں دیتا. فویل للمصلین، نمازی بھی ہے یہ مکذب بالدین، نماز بھی پڑھتا ہے، سلام نمازی ہے، لیکن ویل ہے اس مصلی پر اور اس کی نماز پر بھی. الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ جو نماز میں بھی سستی تعنی برتتا ہے، بیزاری دکھاتا ہے. اور یہ مکذب، یہ نمازی مکذب، الذین هم یراؤون، ریاکار ہے یہ. ویمنعون الماعون، اور ضرورت کی چیزیں جو اسے دوسروں کے ساتھ بانٹنی چاہیے یا دوسروں کے استعمال میں دینی چاہیے یہ نہیں دیتا. وسائل زندگی جو اس کے پاس ہیں اور دوسروں کی بھی ضرورت ہیں، یہ انہیں موقع نہیں دیتا ان وسائل سے وہ فائدہ اٹھائیں. مانع ہے، معاون نہیں دیتا لوگوں کو. معونہ یعنی وہ معاونت والی چیز جس سے دوسرے اپنی زندگی میں کچھ سہولت اختیار کر سکتے ہیں اور اس کے پاس موجود ہے، لیکن یہ معونہ دوسروں کو نہیں دیتا. یہ خب یہاں پر سرے سے نہ شہادت کی بات ہے اور نہ ہی قول. یہ نہیں کہا کہ مکذب بالدین کون ہیں، یہ نہیں کہا کہ الذین قالوا یا الذین یقولون، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ فذالک الذی یدع الیتیم، اس کے فوراً عمل پہ، رویے پہ چلے گئے، اس کی طرز زندگی کذب ہے. اور یہ وہ شخص ہے جو غریب نادار لوگوں کی طرف متوجہ نہیں ہے، ان کو اس کے مال میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. یدع الیتیم یعنی جو یتیم اور مسکین اور نادار طبقے کو دور کر کے اپنے آپ کو ان سے نمایاں رکھے ہوئے ہے. نماز بھی پڑھتا ہے، مصلی ہے، لیکن ویل ہے اس پر، اس مصلی نمازی پر، چونکہ نماز سے غافل و بیزار ہے، ریاکار ہے. یہ حقیقی نماز بھی نہیں ہے اس کا. یہ نماز پڑھنا بھی کذب ہے اس کا، یہ خود اس کے جھوٹے ہونے پر دلیل ہے، کیونکہ ریاکار ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کام کرتا ہے. ریاکاری کذب ہے. اب یہ نہ کذب قولی ہے نہ کذب اعتقادی ہے، ریاکاری کذب عملی ہے. یہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ چیزیں جو لوگوں کے ساتھ اس کو شریک رکھنی چاہیے وہ نہیں کرتا، بلکہ ان سب کو بخل کے ساتھ لوگوں کی چیزوں کو استعمال کرتا ہے، اپنی چیزیں لوگوں کو استعمال کرنے نہیں دیتا، وہ چیزیں جو اس کے اختیار میں ہیں. خوب یہاں پر کذب کو قرآن کریم نے تکذیب، بلکہ کذب سے بھی آگے ہے. کذب یہ کہ خود خلاف حقیقت زندگی گزارے، کاذب بنیادوں پر زندگی گزارے. تکذیب یہ ہے کہ دین کو ہی جھٹلا رہا ہے اور دین کو جھٹلا کر اپنی زندگی کا ایک علیحدہ اس نے معیار بنا لیا ہے. خوب ان آیات کریمہ کو دیکھیں ہم اور آج کی نسل کی زندگی دیکھیں ہم. قرآن اسی طرز زندگی کو کاذب زندگی کہہ رہا ہے. یہ منافقانہ زندگی ہے، ریاکاری کی زندگی، دھوکے کی زندگی اور غیر حقیقی امور پر، غیر حقیقی اقدار پر قائم نظام زندگی، یعنی بالکل تخیلاتی
امور پر زندگی گزار رہا ہے۔ ایک اپنے سماج میں ہم دیکھیں کاذب چیزیں تلاش کریں ایک ایک کر کے، کون سی چیزیں کاذب ہیں، اور اس میں سے کتنا کذب ہم نے اپنایا ہوا ہے۔ کچھ کام کر کے ہم کاذب شمار ہوں گے اور کچھ کام کر کے ہم مکذب، جس طرح قرآن فرما رہا ہے کچھ کام ہمارے ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہم کاذبین میں ہو جائیں گے، اور کچھ کام ایسے ہیں ہمارے جو ہم مکذبین میں شمار ہوں گے۔ کاذب کام کون سے ہیں؟ وہ امور جو حقیقت نہیں رکھتے لیکن ہم نے انہیں سہارا بنایا ہوا ہے، لوگ کرتے ہیں ہم بھی یہی کام کرتے ہیں، لوگوں کی دیکھا دیکھی ہم یہ کام کرتے ہیں۔ مثلاً اس سماج کے اندر ایک چیز جو بہت راسخ ہے، رچ بس گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے معاشرے کا، پاکستان کا کوئی مومن مسلمان اگر یورپ چلا جائے، مغرب چلا جائے، امریکہ چلا جائے، آسٹریلیا چلا جائے، کسی بیرونی ملک میں ہو، یہ کتنی بڑی قدر ہے، خاندان کا سب کا سر اونچا ہو جاتا ہے، اور تمام خاندان یعنی جیسے ایک سلبی اور نسبی فضیلت سارے خاندان کے اندر آ گئی ہے، چونکہ سارا خاندان بیٹھ کر بلا ضرورت حوالہ دیتے ہیں۔ مثلا سردی ہے، ابھی آج سردی ہے یا دھند پڑی ہوئی ہے پاکستان میں، تو یہ کہیں گے آج ہی امریکہ بات ہوئی تھی، وہاں ہمارے فلاں عزیز تھے، انہیں بتایا ہم نے کتنی سردی ہے، وہ بتا رہے تھے یہاں بھی بڑی سردی ہے۔ اب بات سردی کی ہو رہی تھی، لیکن یہ ضرور بیچ میں اس کو لے کر آیا حوالے کو کہ ہمارے کچھ عزیز، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، ہمارے بڑے، ہمارے چھوٹے، ہماری بہنیں، ہمارے خاندان کا کوئی نہ کوئی بندہ وہاں اس عظیم سرزمین پر، عظیم تہذیب پر ہے، اور جب کسی خاندان کا کوئی ایک فرد وہاں پہنچ جاتا ہے تو سارے خاندان میں وہ تقدس آ جاتا ہے، سارے خاندان میں وہ برتری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، سارا خاندان اس فضیلت سے متصف ہو جاتا ہے۔ یہ کاذب قدر ہے۔ بعض جگہوں پر ہونے پہ تو شرم آنی چاہیے، انسان کو بتانا ہی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی انسان جرم میں جیل میں پکڑا ہوا ہے تو ہم بتاتے پھریں گے کہ ہمارے اتنے عزیز جیل میں رہتے ہیں، اتنے زندان میں ہیں؟ شرم سے انسان بتاتا بھی نہیں ہے، چھپاتا ہے۔ اگر کسی کو نہیں پتا کہ ہمارے خاندان کے کتنے لوگ جیل میں ہیں تو انسان چھپاتا ہے، نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہاں گئے، کہتے ہیں زیارات پہ گئے ہوئے ہیں۔ عموماً اس طرح ہر آدمی زیارات پہ گئے ہوئے ہیں، اس طرح کی عنوان، کوئی اچھا سا عنوان بھی دے۔ شرم آتی ہے، کیا بتائیں ان کو کہ جب ہم کہیں جیل میں ہیں، لوگ پوچھیں کہ کیا کیا اس نے، پھر وہ جو جرم ہے وہ بتائیں، پھر کہیں سچ میں کیا یا جھوٹ میں پکڑا گیا ہے۔ پھر اگر اس نے سچ میں کیا ہے تو بتائیں اس میں کتنے لوگوں کو کیا اس نے نقصان پہنچایا، کتنوں کا مال کھا گیا ہے۔ خوب ظاہر ہے کہ خود انسان عریان ہوتا ہے تو اس پہ پردہ ڈالنا چاہیے۔ اب بعض ایسے تعلقات ہیں جنہیں انسان کیوں پیش کرتا ہے، یہ کاذب زندگی کی فضیلتیں ہیں یہ۔ اور اگر ہمارے خاندان کا اور ہماری نسل کا کوئی بندہ باہر نہیں گیا، پسماندہ خاندان ہے، بہت ہی پیچھے گھٹیا خاندان ہے، یہ تو اس خاندان میں نہ شادی کرنی چاہیے، نہ شادی دینی چاہیے، نہ شادی لینی چاہیے ان سے، ان کے تو ولیمے میں بھی شرکت نہیں کرنی چاہیے چونکہ ان کے خاندان کا کوئی بندہ باہر نہیں رہتا۔ یہ ایک احساس کمتری کے نتیجے میں، یعنی یہ کس معاشرے میں کاذب معیار زندگی کس قوم میں پیدا ہوتا ہے جو احساس کمتری کا شکار ہو، جس کے اندر خود باختگی کا احساس موجود ہو کہ ہم گھٹیا ہیں، ہم پست ہیں، ہم پیچھے ہیں، ہم نیچ ہیں، ہم ہیچ ہیں، ہم دوسروں کے مقابلے میں ذلیل ہیں۔ جس قوم کے اندر غلام محکوم قوم جس نے یہ دن دیکھے ہوں، اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے، اور وہ اپنے اس نیچ احساس کو برتر احساس میں بدلنے کے لیے ان مقامات کا حوالہ دیتے ہیں، رخ کرتے ہیں، یا وہاں سے سیر سپاٹا کر کے آتے ہیں تاکہ ذکر تو کر سکیں کہ کہاں گئے تھے، کہ کس لیے گئے تھے۔ یہ ایک کاذب معاشرے کی ایک علامت ہے، یہ جو ایک عام رویہ ہے۔ اسی طرح تعلیم میں، تعلم میں، حتیٰ رہن سہن میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ناداری کی وجہ سے
استعمال کرتے ہیں، لنڈا استعمال کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ناداری کی وجہ سے نہیں ہیں، اچھے خاصے مالدار ہیں، یہ اچھا لباس پہن سکتے ہیں، لیکن لنڈے سے جا کے ایسی چیزیں جو یہ تأثر نہ دے کہ یہ پاکستانی ہیں، جس سے پاکستانیت کا تأثر ملتا ہو، وہ چیز ان کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ یہ احساس کمتری ہے، یہ کاذب زندگی کی بنیادیں ہیں، اور نسل جو نئی آتی ہے وہ ناخواستہ طور پر اس کاذب زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ کاذب زندگی کا انجام کیا ہے، یعنی انتہا کیا ہے، یہ کذب ختم کہاں پہ ہوگا؟ کہیں تو رکنا ہے نا اس کذب کو جا کر، اس کو رکنا ہے دردناک عذاب پر جا کر۔ جب کذب کھلتا ہے، جب کذب ختم ہوتا ہے، بالآخر کذب کی ایک انتہا ہے، شعراء کذب ایک جگہ بند ہے آگے سے، وہاں پر رک جاتا ہے انسان جا کر، وہاں سے تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ وہ تکلیف بدلے میں نہیں دی جاتی، وہ تکلیف اسی کاذب زندگی کے کذب کا ہے، بازگشت ہے، یا اسی کا اظہار ہے، یہی سامنے آ جاتا ہے، پھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ وہی چیز جس سے لطف اٹھا رہے تھے، لذت اٹھا رہے تھے، اب وہ چیز ہمارے لیے تکلیف دہ بن جاتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کا یہ فرمانا ہے کہ یہ منافق طبقہ جو مومن نہیں ہے اور مومن کہلاتا ہے، یہ زبانی مومنین جو صرف زبان میں، دین زبانی ہے، الدین لائق علی السنتہم، دین ان کی زبانوں کا ایک ذائقہ ہے، ایک چرچا ہے، ایک تذکرہ ہے، باتوں کے علاوہ نہیں ہے دین، تقریریں ہیں، باقی تقریر سے آگے کوئی دین نہیں ہے، درس ہے، درس سے آگے ماورائے درس کچھ بھی نہیں ہے، یا تحقیق ہے، تحقیق سے ماورا عمل کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب اسی زمرے میں آتا ہے کہ یہ لوگ جو حقیقت میں ایسے ہیں نہیں ہیں جیسے کہہ رہے ہیں، یقولو آمنا، اور قرآن کا فرمانا ہے وما ہم بمؤمنین، مومن نہیں ہے یہ۔ انہی کے پھر تحلیل کی قرآن نے کہ کیوں ایسے ہیں، یہ دھوکہ باز ہیں اور یہ بے شعور ہیں اور ان کے دلوں میں مرض ہے اور اللہ نے مرض بڑھا دی ہے۔ یہ رکیں گے کہاں؟ ان کے ساتھ ہوگا کیا؟ یہ زبانی مومنین، یہ زبانی جمع خرچ کرنے والے، یہ دین زبانی، یہ کہاں جا کے منتہی ہوگا؟ یہ لفظی دین، قولی دین، یہ عذاب علیم پر۔ کیوں اتنا دردناک عذاب اس جرم کا؟ اس وجہ سے کہ یہ کذب تھا سارا، یہ جھوٹ تھا سارا۔ خوب یہ تو جھوٹ نہیں تھے، یہ تو دین کا کہتے تھے، مثلا یہ کہتے تھے ہم مومن ہیں، یعنی اللہ ایک ہے، یہ تو دنیا میں یہ کہتے تھے اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، رسول اللہ اللہ کے نبی ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ تو ایسے کہتے تھے۔ اس میں کیا جھوٹ ہے؟ اس میں جھوٹ یہ ہے کہ اس میں سے کسی چیز پر ان کا ایمان نہیں تھا، اعتقاد ان کا نہیں تھا، یہ ایک جھوٹ ہے۔ دوم، یہ جھوٹے ہیں اس وجہ سے کہ ان کی زندگی کا انداز ریاکارانہ تھا سارا، یہ ریاکار تھے، یعنی زندگی کا رویہ جو تہذیب تھی، وہ تہذیب ان کی جھوٹی تھی، جھوٹی تہذیب ہے۔ اور یہ بات بنیادی ہے جو ہمیں قرآن ہدایت دیتا ہے۔ ہم اس وقت یعنی موجودہ انسانی نسل کو، خصوصاً اس نسل کو جو یہاں اس خطے میں ہیں، انہیں باور کر لینا چاہیے کہ ہم ایک کاذب تہذیب میں پرورش پا رہے ہیں، جھوٹی تہذیب میں پرورش پا رہے ہیں۔ تو وہ جھوٹی تہذیب جھوٹی شخصیت بناتی ہے، کاذب شخصیت بناتی ہے۔ دین حقیقی شخصیت انسان کی بناتا ہے، حقیقی انسان بناتا ہے، حقیقی قدریں اس کے اندر پیدا کرتا ہے۔ خطرہ یہ ہے، اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، اور یہ جھوٹ، اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا انجام بہت دردناک عذاب ہے، تکلیف، مشقت، دکھ، رنج، اور بہت درد والا۔ علیم، علم درد کو کہتے ہیں، علیم درد جس کے اندر شدید درد ہو، بہت دردناک ہو، یا جیسا بعض نے کہا ہے کہ علیم سے مراد مولم، یعنی درد دینے والا، درد دینے والی زندگی۔ نہ، درد دینے والی نہیں ہے، دینا نہیں ہے، خود درد جھیلنا ہے، وہاں پر دردناک ہے۔
یعنی درد خود اسی طرز زندگی سے پیدا ہوگا، اظہار اس کا اس وقت ہوگا جیسے بیماریاں ہیں اندر پیدا ہو جاتی ہیں، پھر اپنے موقع پر جا کر درد شروع کرتی ہیں، یا جیسے کھانے ہیں، آلودہ کھانے ہم نے کھا لیے، یہ اپنے وقت پہ درد بن کر پیٹ میں ظاہر ہو جاتے ہیں، اور ان کے نتیجے میں پھر انسان ایک معذب زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اسی طبقے کی داستان جاری ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اب ان کے سماجی کردار پہ بات آ گئی ہے، ان کی طبقاتی حیثیت قرآن نے مشخص کر دی ہے، ان کی پہچان کرا دی ہے، دقیق طریقے سے پہچان کرا دی ہے کہ یہ کس قماش کے لوگ ہیں۔ اب اس کا سماجی رویہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سماج میں کرتے کیا ہیں یہ لوگ، ان کا سماج کے اندر کردار کیا ہے، اور سماج ان سے متاثر کتنا ہوتا ہے، اور اگر ان کو موقع دیا جائے تو پورے سماج کو فاسد کر دیں گے۔ یہ مفسد ہیں، مصلح بن کر فساد کرتے ہیں، یہ آگے ان کا سماجی رویہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن نے جم بندی کر کے ان کا بہت خوبصورت ایک تصویر قرآن نے پیش کی کہ یہ آخر کار یہی ان کا جو رویہ ہے، یہ تمثیل کے ساتھ قرآن نے بیان کیا ہے کہ کیسے ہوں گے۔ جس طرح یہ تمثیل شروع ہوتی ہے مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، یہ تمثیل یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر آیا 20 تک وہ بہت ہی زیبا مثال ہے قرآن کی، جو اس طبقے کی سماجی رویے اور اس کی طبقاتی حیثیت اور اس کی باطنی حقیقت قرآن نے اس تمثیل میں پہلے تفسیری بیان کیا ہے، پھر تمثیلی بیان کیا ہے۔ ہم دونوں کو انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔